تأویلا۔ واجب الاحترام سامعین کرام، اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام شروع ہو چکا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کو شہر اللہ المحرم فرمایا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ مہینے سارے اللہ کے ہیں، مگر کبھی کبھی کسی چیز کی شان بڑھانے کے لیے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف مضاف کر دیا جاتا ہے۔ جیسے گھر سارے اللہ کے ہیں مگر بیت اللہ، اونٹنیاں ساریاں اللہ کی ہیں، صالح علیہ السلام کی اونٹی ناقۃ اللہ، تو اللہ نے اس مہینہ کو فضیلت بخشی ہے، اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں اس کو شہر اللہ المحرم فرمایا کہ یہ اللہ کا مہینہ۔ لوگ یہ چاہتے ہیں اور ایسا ہی کہتے ہیں کہ ساری دنیا کی قومیں جو ہیں ان کا سال خوشی سے شروع ہوتا ہے، اور وہ خوشی تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں جیسے عیسائی لوگ مناتے ہیں، اور ان کی تقلید میں ہم بھی اب لگ پڑے ہیں ہوٹلوں میں شراب اور زنا اور ڈانس وغیرہ۔ یہی ہونا چاہیے، مگر یہاں ان لوگوں کی توقع اور امید کے خلاف کہتے ہیں کہ نہیں، مسلمان رونے دھونے میں لگ جاتے ہیں، نیتیں بد ہیں۔ یہ نہیں کہ کوئی نیک نیت سے یہ کہتے ہیں کہ خوشی سے سال شروع ہونا چاہیے، اصل میں ان لوگوں کے سینوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے بارے میں بغض جو ہے وہ جم چکا ہے، اور وہ ان کی زبانوں سے بھی باہر آتا ہے، اور کتابوں پر کتابیں بھی یہ لوگ لکھ رہے ہیں۔ کوئی چھپی بات نہیں رہی کہ ایک طوفان بدتمیزی ہے جو برپا ہے۔ آپ اگر رسالوں کا اور کتابوں کا مطالعہ کریں تو حیران ہوں گے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف کربلا میں شہید نہیں ہوئے، اب بھی مظلوم ہیں۔ تیروں کی اتنی بارش ہو رہی ہے کہ آدمی حیران ہوتا ہے کہ یہی لوگ جو کہتے ہیں یہ کوئی دینی مسئلہ، اگر یہ دینی مسئلہ نہیں کیوں محرم آتے ہی ہر رسالہ ہر کتاب اسی موضوع پر آتی؟ تو حقیقت یہ ہے کہ اس مہینے کا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے شروع ہونا، اور ذی الحج جو سال کا آخری مہینہ اس کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پر ختم ہونا، یہ اپنی جگہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق بہت ہی مناسب کام ہے۔ جو لوگ دین کو نہیں سمجھتے وہ بے شک ہنستے رہیں، ناچتے رہیں، مگر اللہ نے قربانی پر سال ختم کیا اور قربانی سے آغاز کیا سال کا، تاکہ اہل اسلام کو پتہ لگے ہوشیار کے برہ دم تیغست قدمرا، کہ اے اللہ کے نیک بندو ہوشیار ہو جاؤ کہ تمہارے قدم جس راستے پر ہیں وہ تلوار ہے، تلوار پر چل رہے ہو۔ جانیں قربان کرنا، اپنی جان اللہ کے دین کے لیے بیچ دینا، یہ دین کا خلاصہ ہے۔ اس لیے ذی الحج بھی قربانی پر ختم ہوا، اور امام حسین رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی سال کے شروع میں پیش آیا، تاکہ لوگوں کو اس بات کا پتہ چلے، نہ بینی کہ ہاں شاہ نکو نام بدستے سر بریدہ امید ہر نام، دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ پر پیالہ رکھتا ہے، ان کو جام محبت کا پلاتا ہے جن کے سر کٹے ہوتے ہیں۔ یہ سر کٹوں کا دین ہے، اس لیے جو ناچنا چاہتے ہیں، ڈانس کرنے چاہتے ہیں، وہ عیسائی ہو جائیں، دوسرے مذہبوں میں چلے جائیں، یہاں تو رونا دھونا ہے، ایسا رونا دھونا جو بیکار نہیں ہے کہ صرف رو کر آرام سے بیٹھ جاؤ، نہیں، قربانیوں کو یاد رکھنا۔ اور اسی لیے یہ رسالہ علم و آگی جو آیا اس مہینہ کا، اس میں بھی مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دیا۔ بس میں ابتدا میں وہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں حضرت حسین علیہ السلام کا واقعہ کوئی شخصی واقعہ نہیں ہے، کوئی نہ سمجھے نہ میرے خطبے سے کوئی بات تھی جو میں سنا رہا ہوں، کوئی کسی ایک آدمی کا قصہ نہیں ہے کہ کوئی شخص تھا جو مارا گیا۔ اس کا تعلق صرف اسلام کی تاریخ ہی سے نہیں بلکہ اسلام کی اصلی حقیقت سے ہے، یعنی وہ حقیقت جس کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذات سے ظہور ہوا تھا، اور وہ بتدریج ترقی کرتی ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کو پہنچ کر گم ہو گئی تھی، اس کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی سرفروشی سے مکمل کر دیا۔ وہی بات جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے فرمائی ہے، عجیب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ حرم کی ساری کہانی کیا ہے؟ جب بنیاد رکھی جا رہی تھی اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری، اور جب دین تکمیل کو پہنچا، اللہ کے آخری نبی زمین پر آئے، تو رسول اللہ کا بچہ جس کو حضور کندھوں پر اٹھاتے تھے، نماز میں سجدہ لمبا کر دیتے، اس کی خاطر اس کی شہادت کا واقعہ پیش ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، نہ بینی کیا شاہ نکو نام بدستے سر بریدہ امید۔ اسلام پر چلنا چاہتے ہو نا، تو یہ حجروں میں بیٹھ کر اور تسبیحیں گما کر اس دین پر نہیں چلا جا سکتا۔ یہ دین جان مانگتا،
اور جان بھی ان بندوں کی مانگتا ہے۔ لوگ حیران ہوتے ہیں اللہ کے نیک بندوں کو کیوں مشکلیں پیش آتی، اور الٹ نتیجہ نکالتے ہیں کہ اگر وہ نیک ہوتے اللہ کے پیارے ہوتے کیوں مارے جاتے۔ بالکل غلط بات۔ انبیاء علیہ السلام قتل ہوئے ہیں، حالانکہ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ آپ جب قربانی دیتے ہیں تو قربانی کے لیے وہ جانور تلاش کرتے ہیں جو بے عیب ہو، بے عیب جانور۔ تو ہمارے چھانٹنے میں تو غلطی ہو سکتی ہے، مگر جو قربانیاں اللہ اپنے لیے پسند کرتا انبیاء علیہ السلام اور صالحین کی، وہ نیک لوگوں کی در مسلخ عشق جز نکورانہ کشند۔ عشق کی قربان گاہ میں سوائے اچھے اور نیک لوگوں کے کوئی ذبح نہیں ہوتا۔ یہاں جو کہتا نا ذبح ہو جانا کوئی عیب ہے، یہ توہین ہے، یہ شکست ہے، جھوٹا ہے۔ یہی تو اصل قربان گاہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جان دے دی، اللہ کو خوش کر لیے۔ در مسلخ عشق جز نکورانہ کشند۔ عشق کی قربان گاہ پر سوائے نیک اور اچھے لوگوں کے ذبح نہیں کیا جاتا کسی کو۔ لاگر صفتنا و زشت خورانہ پسند۔ اللہ بالکل ان لوگوں کو اپنے راستے میں جان دینے کی توفیق ہی نہیں دیتا جن میں عیب ہوتے ہیں، خامیاں ہوتی ہیں، ان کو مردود ٹھہراتا کہ جاؤ دنیا میں عیش کرو، مزے کرو، کسی حکومت کے کاسا لیس ہو جاؤ، پیالے چاٹو اور دانش فروش بن جاؤ۔ میں دو لفظ بولوں گا، دانش فروش۔ جیسے آج ان کی بہت بڑی تعداد ہے، پڑھے لکھے ہیں، دانشور ہیں، خطیب ہیں اور صحافی ہیں، علم بیچ رہے ہیں، وقت کے حکمرانوں کو خوش کرنے کے لیے دلیلیں کر رہے ہیں، اور اس کے مقابلے میں امام حسین رضی کا قافلہ یہ جان فروشوں کا قافلہ۔ وہ دانش فروش ہیں، علم بیچ رہے ہیں، یہ جان بیچتے اللہ کی راہ میں کہ جو ہو سو ہو، ہم حق کو مانیں گے، کسی طاقت کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے، اس راستے میں جو پیش آئے سو پیش آئے۔ در مسلخ عشق جز نکورانہ کشند، لاگر صفتنا و زشت خورانہ کشند۔